بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھیے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اور نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اولیاء کرام کی ضرورت کیوں ہے حضرات؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام اور علماء اعظام کو کیوں پیدا فرمایا، ان کے سلسلوں کو کیوں جاری فرمایا؟ تو آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میری باتوں کو بغور سماعت کیجئے، انشاءاللہ العزیز بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دین اسلام کا سلسلہ اب کیسے آگے قائم رہے گا، دین نبی کو کیسے زندہ رکھا جائے گا؟ تو رب کائنات نے دین محمدی کو قائم رکھنے کے لیے، حضور کا کامل دین چلانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی امت میں اولیاء اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین نبی کو زندہ کرتے رہیں گے، دین نبی کو چلاتے رہیں گے۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہیں ہوں گے، نبی تو نہیں، نبیوں جیسی صفت رکھیں گے، لیکن علماء سے مراد وہ علماء نہیں، وہ مولوی نہیں جو گلی گلی بازار بازار شہر شہر کریا کریا دیہات دیہات چکر لگاتے پھرتے ہیں اور بھولے بالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے، وہ مولوی مراد نہیں جو بولتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، وہ مولوی مراد نہیں جو ماتھے پر گٹا بنا کر نماز روزہ زکوٰۃ حج کے نام پر لوگوں کو بے ایمان بنا رکھے، لیکن نکلے ہیں جو بستر و چٹائی لوٹا رہزن وقت ہے ایمان بچائے رکھے۔ حضرت گرامی بلکہ اس حدیث میں علماء سے مراد وہ علماء حق ہے جن کے دم قدم سے اسلام میں بہار ہے، جو اسلام کے وقار ہے، جیسے غوث پاک ہے، خواجہ عثمان ہارونی ہے، خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ بند نواز ہے، بابا صابر کریری ہے، بابا تاج الدین ہے، توکل مستان ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ رکھا، نبی کے دین کو آگے بڑھاتے رہے اور مسلمانوں کے دلوں میں شمع محمدی کا چراغ جلاتے رہے۔ دور حاضر میں بھی اولیاء کرام اور علماء اعظام ہی سے دین زندہ ہے اور انہی ہی نفوس قدسیہ کے بدولت دین زندہ رہے گا۔ اب آئیے دیکھیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے کس قدر نبی کے دین کو زندہ کیا ہے اور کس طرح شمع اسلام کو روشن کیے ہوئے۔ جس وقت کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گوروں کی دادا گیری تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کی تحریک زوروں پر تھی، عیسائی کی طاقت مکمل طور پر حرکت میں تھی۔ مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کو برباد کر دیا جائے، ان کے سینے سے عشق رسول ختم کر دی جائے، ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دی جائے۔ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ دھیرے دھیرے مسلمان ان کے مکر و فریب کی جال میں پھنستے جا رہے تھے، مذہب اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ اس کی خبر جب علماء حق کو ہوئی، اس کی خبر جب علماء حق کو ہوئی تو بغرض تبلیغ علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر پہنچ گئی اور دین اسلام کو بچانے کی جد و جہد کرنے لگی۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ چند مولوی یہاں آ کر ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور دین اسلام کا کام کر رہے ہیں تو ان میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی، میٹنگ پہ میٹنگ ہونے لگی، کس طرح ان مولویوں کو پھنسایا جائے اور ان کے خلاف الزامات ثابت کیا جائے تاکہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ لوگ خوش تھے، حکومت تو ہماری ہے، بڑے بڑے عہدوں پر تو ہم فائز ہیں، یہی فاسد خیالات لے کر چند پادری حاکم وقت کے پاس پہنچے اور علماء حق کے خلاف شکایتیں درج کرائے۔ یہ لوگ یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں اور عیسائیت کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں میں فساد ڈال رہے ہیں، آپس میں جھگڑے پیدا کروا رہے ہیں۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی الزام ثابت کرو تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پادریوں نے کہا حاکم صاحب ان کے خلاف میرے پاس ایک مضبوط ثبوت ہے، مگر بتانا میرا کام ہے اور سزا دینا یہ آپ کا کام ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی دلیل ہے جن سے ان لوگوں کو بچنا ممکن نہیں۔
پادریوں نے کہا حکیم صاحب ان کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، اگر یہ لوگ جواب دے دیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ ان کے نبی کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ حاکم نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم علماء اسلام ہیں۔ حاکم نے کہا کیا یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء کرام نے فرمایا حاکم صاحب ہاں یہ حدیث بے شک ہمارے نبی کی ہے۔ تو حاکم نے کہا سنو، میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مردہ کو زندہ کر سکے؟ اب تو علماء کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ حاکم نے کہا جلدی کرو، مردہ کو زندہ کرو، مردہ کو زندہ کرو۔ اگر تم لوگ مردہ کو زندہ نہ کر سکو گے، نہ کر سکو تو تم لوگ کہو کہ میں بھی غلط ہوں، میرا نبی بھی غلط ہے، میرے نبی کا کہنا بھی غلط ہے، نبی کی حدیث بھی غلط ہے، میرا اسلام بھی غلط ہے، میرا اسلام بھی جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ۔ حاکم نے کہا جلدی کرو ورنہ تم لوگوں کو پھانسی دی جائے گی، تم لوگ یہاں فساد کرنے آئے ہو، تم لوگ یہاں فتنہ ڈالنے کے لیے آئے ہو۔ علماء حق نے فرمایا حاکم صاحب ہم لوگوں کو چند دنوں کی مہلت دی جائے۔ کہا کتنے دنوں کی مہلت چاہیے؟ علماء حق نے فرمایا کم از کم 40 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد آپ کی مرضی جو بھی سزا دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حاکم دن ہی دن میں سوچ رہا تھا 40 دن کیا ہے، 40 سال بھی مہلت دی جائے ان مسلمانوں کو تو ان میں سے کوئی بھی مردے کو زندہ نہیں کر پائیں گے۔ حاکم نے ان لوگوں کو 40 دن کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا۔ جیل خانے میں ان لوگوں کے لیے رات اور دن ایک سا نظر آنے لگے، سب کی آنکھیں کی نیند حرام ہو گئی، نظروں کے سامنے تختہ دار کے پھندے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ سوچ کر کمزور ہو گئے۔ حضرات آج کل کے جو بدعقیدہ مولوی لوگ گاؤں گاؤں شہر شہر شکل لگا کر پھرتے ہیں، یہ لوگ اصل میں تبلیغ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تبلیغ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہے۔ ان لوگوں کا مقصد تبلیغ اسلام نہیں ہے بلکہ پیٹ بھرنا ہے۔ اگر تبلیغ اسلام مقصد ہوتا تو مسلمانوں کے محلے میں جانے کے بجائے غیر قوم کے محلے میں جاتا، مسجد میں جانے کے بجائے مندروں میں جاتا اور اسلام کی تبلیغ کرتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں علماء حق نے سینکڑوں سال پہلے جو تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، جو دین کا تبلیغ کیا ہے، ان کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ لوگ تبلیغ کیسے کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیسے کرتے تھے؟ ان لوگوں کو پیٹ بھرنا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد نگاہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ ان لوگوں کے پاس نہ بوریا تھا نہ بستر، کھانے پکانے کے لیے مسجد میں یہ لوگ پیاز نہیں چھلتے تھے بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہ علماء اسلام تھے، یہ علماء حق تھے۔ اگرچہ یہ صاحب کرامت نہیں تھے مگر ان کے عقیدوں میں بڑی پختگی ہوتی تھی، اپنے عقیدے میں بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ سب کے سب جیل کے اندر بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض گزار ہوئے یا رب قدیر الہ العالمین تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے مولا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے مولا تو سب کچھ سن رہا ہے، ہم لوگ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے، اے قادر مطلق اگرچہ ہم لوگ گنہگار ہیں، اے اللہ اگرچہ ہم لوگ خطا کار ہیں، اے پروردگار اگرچہ ہم لوگ سیاکار ہیں مگر تیرے حبیب کے در کا منگتا ہے، تیرے حبیب کے غلام ہے۔ اے اللہ ہماری عزت کا سوال نہیں ہے، تیرے محبوب کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اللہ میرے وقار کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تیرے حبیب وقار و عظمت کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ میری آبرو کا سوال نہیں، دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کا سوال ہے، دین محمدی کی آبرو کی باتیں۔ پھر یہ لوگ بارگاہ رسول میں عرض کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری حالات کو دیکھیے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سنیے۔ روزانہ اسی طرح بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسول میں فریاد کرتے رہے، رو رو کر خدا رسول کو مناتے رہے، اسی فریاد کو اسی طرح فریاد کرتے کرتے راضی فریاد کرتے کرتے روتے روتے 40 دن گزر گئے۔ سارے علماء پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ 40 دن تو پورے ہو گئے، ہم لوگوں نے تو 40 دن کی مہلت لی تھی، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ادھر حاکم وقت نے
ادھر حاکم وقت کا فرمان آ جاتا ہے اور سب کے سب حاکم کے روبرو کر دیے جاتے ہیں. جب یہ لوگ حاکم دربار کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سب کے چہروں پر اداسیاں چھائی ہوئی تھی. حاکم نے کہا اے لوگوں، تم لوگوں نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تم میں کوئی ایسا ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ ان لوگوں کی نظریں بظاہر حاکم کی طرف لگی ہوئی تھی، مگر دل بارگاہ الہی میں حاضر تھا. دل پکار کر بارگاہ رسول تک پہنچ رہی تھی. اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ولی کامل حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ جو حمدان میں تھے حکم دیا، بیٹے جلد سے جلد تم کشمیر جاؤ، ہمارے کچھ غلام مشکلوں میں پھنسے ہوئے، ان کی مدد کرو اور میرے دین کو سچا کر کے دکھاؤ. حکم رسول پاتی حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ حمدان سے چلے اور تھوڑی ہی دیر میں کشمیر پہنچ گئے. گویا کہ ان کا ایک قدم حمدان میں تھا اور دوسرا قدم کشمیر میں. اے اولیاء اکرام کے دیوانوں، اے اولیاء اکرام کے عاشقوں، اے اولیاء اکرام کے ماننے والوں، خوب دھیان سے سنو. حاکم گرج رہا تھا، حاکم چلا رہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دے. اگر مردہ زندہ نہیں کرتے ہو تو یہ کہو ہمارا دین جھوٹا ہے، ہمارا اسلام جھوٹا ہے، ہمارے نبی کی حدیث جھوٹی ہے. سوال پہ سوال ہو رہا تھا. اتنے میں حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ دربار میں پہنچ گئے اور سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے حاکم کی گفتگو کو سن کر جلال میں آ گئے اور فرمایا او بدبادین، او بدبادین حاکم، سنو، میرا دین بھی سچا، میرا اسلام بھی سچا، میرا نبی بھی سچا، نبی کی حدیث بھی سچی. تم ایک مردے کی بات کیا کرتے ہو؟ تم کہو تو قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دوں. علماء حق کے چہرے پر خوشیاں کی لہر دوڑ گئی اور سب کے سب سجدے شکر میں گر گئے. ادھر حاکم کو پسینہ آنے لگا، حاکم کی ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ اولیاء کرام کے چہروں پر جلال ہوتا ہے. جس وقت جلال ہوتا ہے جس سے لوگ لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے. آپ نے فرمایا اے حاکم سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، یہ حق ہے، مگر تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دے. مگر دیکھو میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں نبی نہیں ہوں، آل نبی ہوں، مگر ایک مردہ تو کیا ہزاروں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. مگر میری ایک شرط ہے، تم میرے نبی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا. اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو لے کر ایک قبرستان میں پہنچے اور ایک قبر کی مٹی ہٹائی اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اے مردے میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب ان لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئے، ان کے سینے نور اسلام سے منور ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گئے. تو حضرات مجھے کہہ لینے دیا جائے انہی اولیاء کرام اور علماء اسلام کی بدولت دنیا میں اسلام پھیلا ہے، کشمیر میں اسلام پھیلا ہے تو سید علی حمدانی کے ذریعے پھیلا ہے اور ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے. تو ہم سب کے خواجہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. خواجہ ہند تو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.